میں رکھا ہے وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ، اور یہ بھی بتلا رہے ہیں کہ جو کام آپ کر رہے ہیں، دعوت ایمان اور دعوت اسلام جو دے رہے ہیں، ان بے وقوفوں کو سمجھنا چاہیے کہ اس میں نقصان اور فائدہ کس کا ہے، آپ کا نہیں، کیونکہ آپ کوئی تنخواہ دار ملازم تو ہے نہیں، یا آپ کو کمیشن ایجنٹ بھی نہیں ہے کہ صاحب جتنے مومن بن جائیں گے اتنا کمیشن مل جائے گا، یہ بھی تو نہیں ہے۔ یہ جو کچھ ہے اس کا فائدہ انہی کو ہے، نقصان ہے تو ان کو ہے، تو ان کو خود سوچنا چاہیے کہ کس کا فائدہ ہے۔ فرمایا وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ، اور آپ ان سے اس پر کوئی اجرت بھی تو نہیں مانگ رہے کہ جس کی وجہ سے یہ ہو کہ ان کو یہ خیال ہو کہ صاحب ان کی ساری کوششیں اتنی ہیں، لاؤ $2-4 کا فائدہ ہو جائے گا، ان کی بات مان لو۔ ان هو الا ذکر للعالمین، اس کے سوا اور کوئی بات نہیں کہ یہ ایک نصیحت ہے سارے جہانوں کے واسطے۔ وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ، آگے فرماتے ہیں کہ یہ ایک نشانی کیا، 1000 نشانیاں ان کے سامنے آ جائیں، لیکن اس کے باوجود چونکہ ان کا فیصلہ ایمان قبول نہ کرنے اور اسلام کے ایکسپٹ نہ کرنے کا پہلے سے ہے، تو 1000 نشانیاں اب ان کے پاس آ جائیں گی، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ تو کہا کرتے ہیں کہ بھئی جس کو کس کا ہے وہ غالب کا ہے، کس کا وہ شعر، مرد ناداں پر کلام نرم و نازک بے اثر، تو یہ نادان لوگ ہیں، اقبال کا، تو یہ نادان لوگ ہیں جن کو عقل نہیں ہے صحیح طور پر، ان کے لیے 1000 دلیلیں، 1000 تقریریں، 1000 کتابیں لکھ ڈالیے، کوئی اثر نہیں، لیکن اگر عقل مند ہے اس پر ایک بات کہہ دیجئے مفید، وہ اثر کر جائے گی۔ وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور کوئی نشانی آسمانوں میں اور زمین میں ایسی نہیں ہے کہ جس سے یہ گزریں اور پھر اس سے یہ بے توجہی نہ برتے، ہر ایک نشانی سے گزر جائیں گے بے توجہی کرتے ہوئے، ورنہ واقعہ ہی ہے خدا کی خدائی کو اور اللہ کی قدرت کو سمجھنے کے لیے کہاں جانے کی ضرورت ہے، کہیں بھی جانے کی ضرورت نہیں، اپنے گھر بیٹھیے اور اپنے بدن کے ایک ایک حصے میں سے جو بھی حصہ لے لیجئے، اللہ کو سمجھ لیجئے۔ اسی بات سے قرآن حکیم میں کہا گیا وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، تم خود اپنی ذات میں غور نہیں کرتے کیا؟ تم دیکھ لو، اپنی انگلی اٹھا کے دیکھ لیجیے، صاحب یہ کیا چیز ہے، صاحب یہ کیا ہے، اس میں آپ تلاش کرنا چاہیں تو آپ کو اللہ کی قدرت نظر آ جائے، اپنی آنکھ، اپنا کان، اپنی ناک، یہ سارے کرشمے قدرت کے ہیں اس کے اندر، لیکن جس کا یہ ہو کہ ہم کو ماننا ہی نہیں، تو جس نے نہ ماننے کا فیصلہ کیا ہے اس کو 1000 نشانیاں دکھلائیے، اس کے لیے کوئی فائدہ نہیں۔ چنانچہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ آیت اس زمانے میں اپنے کیا معنوی اثرات رکھتی ہوگی نہیں معلوم، لیکن آج تو اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ زمین کی تہوں میں پہنچ گئے، سمندروں کی گہرائیوں میں پہنچ گئے، اور آسمان اور اوپر جو ہے فضاؤں کی بلندیوں میں پہنچ گئے، اور ایک ستارے سے دوسرے ستاروں پر چھلانگیں لگا رہے ہیں۔ اس سے بڑھ کر اور نشانیاں قدرت کی اور کہاں کھلیں گی، کس طرح کھلیں گی، اور لیکن کیا ایمان لا رہے ہیں؟ وہ جو قرآن حکیم میں یہاں فرمایا گیا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، ان گزرنے والوں کی میجارٹی جو ہے وہ ایمان نہیں لائے گی۔ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، مگر یہ کہ یہ شرک ہی کرتے رہیں گے۔ تو اللہ کو حجت پوری کرنی ہے، خوب سمجھ لیجئے، اللہ کو یہ حجتیں پوری کرنی، یہ ساری نشانیاں قیامت تک آتی رہیں گی، قیامت تک نئے نئے جو ہے میدان کھلتے رہیں گے انسانوں کے سامنے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ اصل میں ہوتا کیا، انسان کی ایک فطرت ہے، ایک نیچر ہے، جیسے میں نے کہا غور کرنے والے کے لیے تو اپنی ہاتھ کی انگلی بھی بس ہے، لیکن رات دن ہم دیکھتے ہیں ہاتھوں کو، کیا ہم کو اس میں کون سی قدرت نظر آتی، ہماری توجہ کب ادھر ہوتی ہے کہ اللہ کی قدرت اس میں موجود ہے، حالانکہ ہے۔ تو انسان جس چیز کا، جس جگہ کا، جن حالات کا، جن صورتوں کا عادی ہو جاتا ہے، پھر اس سے وہ فائدہ نہیں حاصل کر سکتا جو حاصل کرنا چاہیے۔ اب اس کے لیے نئی چیز جب سامنے آتی تو ذہن اس کو متوجہ ہوتا ہے۔ آپ رات دن مثال کے طور پر اپنے گھر کے اندر پھلواریاں لگاتے ہیں، سمجھ میں رات دن آپ چڑیوں کو دیکھتے ہیں، پرندوں کو دیکھتے ہیں، لیکن جو چڑیا، جو پرندہ آپ نے کبھی نہ دیکھا ہو، ایک مرتبہ دیکھیں، ہے اللہ کی قدرت، صاحب کیسا پرندہ ہے یہ، کوئی پھول کبھی نہ دیکھا ہو، اچانک آپ کے سامنے آ جائے نئے رنگ و روغن اور نئے رنگ و روپ میں، آپ کہیں گے سبحان اللہ، صاحب کیسا یہ پھول ہے، بڑا عجیب ہے۔ ارے بھائی روز پھول دیکھ کر وہ عجیب نہیں تھے کیا؟ لیکن یہی ہے کہ آنکھیں عادی ہو گئیں جس چیز کو دیکھنے کی، اس سے وہ نتیجہ نہیں نکال پاتا انسان کے جو نکلنا چاہیے۔ جب کوئی نئی چیز سامنے آتی ہے تو وہ پھر اس کا ذہن متوجہ ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالی روز بروز اور جیسے جیسے انسان
اس کی زندگی جو ہے وہ اس کا سفر ہوتا چلا جائے گا، نئے نئے میدان اس پر کھلتے چلے جائیں گے، تاکہ قیامت برپا ہونے سے پہلے پہلے ساری حجتیں اس پر پوری ہو جائیں۔ واقعہ یہ ہے کہ نزول قرآن کے زمانے میں وہ حقائق نہ کھلے کہ جو قیامت کے برپا ہونے سے پہلے پہلے کھل جائیں گے انسانوں کے اوپر، تاکہ حجتیں پوری ہو جائیں، اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر ان کو پکڑیں جب جو مجرم ہیں اور جو خطا کار ہیں۔ اس لیے کہا کہ وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، ان میں کی میجارٹی اکثریت جو ہے وہ اللہ پر ایمان نہیں لائے گی سوائے اس کے کہ وہ شرک کرنے والے ہوں گے۔ افامنوا ان تأتیہم غاشیۃ من عذاب اللہ او تأتیہم الساعۃ بغتۃ وهم لا یشعرون، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو یہ بتلا تو دیا تاکہ ایمان نہ لانے کی تکلیف جو ہے کم ہو جائے۔ کن کو؟ نبی کو۔ پہلے میں بتا چکا ہوں کہ نبی کو امت سے اس محبت سے 1000 درجے بڑھ کر محبت ہوتی جو ماں باپ کو اپنی اولاد سے ہوتی ہے، یہ خوب سمجھ لیجیے۔ چنانچہ خود آپ نے اپنی مثال دی نا، وہ حدیث گزر چکی نہیں گزر چکی آپ کو یاد ہے؟ کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ کے اندر وہ حدیث گزر چکی ہے جس سے آپ کی محبت کا بھی تو اندازہ ہوتا ہے۔ صفحہ 27 آپ نے فرمایا تھا یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی سے روایت تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری مثال اس انسان کی مثال ہے کہ جس نے آگ جلائی، اور جب آگ کی روشنی چار طرف پھیلنے لگی تو وہ جو ہوتے ہیں نا بھنگے مچھر، کیا کہتے ہیں اس کا؟ کیا وہ جو مچھر جو روشنی پر آتے ہیں نا بھائی، کیا؟ پروانے، پتنگے اور پروانے، اس کو کہتے ہیں عربی میں فراش۔ فرمایا کہ وہ پروانے جو ہے وہ آنے لگے اور وہ آگ میں اپنے کو ڈالنے لگے۔ سمجھ میں آیا؟ آگ کے قریب آتے ہیں، ان کو یہ پتا نہیں ہے کہ یہ آگ جلاتی ہے، وہ تو روشنی کی وجہ سے آ رہے ہیں۔ سمجھ آئی نہیں بات؟ یہ اس لیے نہیں آ رہے کہ آگ جلاتی، آگ جلائے گی تو وہ تو جل جاتے ہیں، کون جلنا چاہتا ہے؟ وہ آتے ہیں اس لیے کہ روشنی ہے، اور آ کر کے وہ روشنی سے قریب ہونا چاہتے ہیں تو وہ جل جاتے ہیں۔ یہی ہوتا ہے نا پروانوں کے ساتھ۔ فرمایا کہ وہ آگ میں آ کر پڑتے ہیں۔ وَجَعَلَ يَحْجِزُهُنَّ، اور وہ انسان جس نے آگ جلائی ہے، فرمایا کہ وہ ان کو کسی طرح روکتا ہے، ادھر ادھر دھکیلتا ہے ان کو، پروانوں کو، مگر یہ ادھر سے ہٹاتا ہے، وہ دوسری طرف سے گھوم کے ادھر آ لیتی ہیں آگ میں گرنے کے واسطے، یغلب نہ ہو۔ فرمایا کہ میں بھی تمہیں جہنم کی آگ سے اسی طرح بچانے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن تم جو ہو میں ادھر سے بچاتا ہوں، تم ادھر سے آگے گرنا چاہتے ہو۔ عجیب مثال ہے۔ اور آپ آگ جلانے کے معنی وہی ہیں کہ آپ نے گویا اطلاع دی ہے کہ جہنم ہے، یہ آپ نے اطلاع دی ہے، یہ ایک علم آپ نے عطا فرمایا ہے۔ اب جو ہے یہ جہنم میں گرنے والے آ رہے ہیں، گرنا چاہتے ہیں اس میں روک رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ ہے کہ ایک ایک فرد انسانی جو ہے وہ جہنم سے بچ جائے، ورنہ آپ دیکھ لیں کہ بھائی ماں باپ بھی کوشش کرتے ہیں اپنی محبت سے اپنی اولاد کو سدھارنے کی، مہینہ 2 مہینہ، سال 2 سال، 4 سال، 5 سال، 10 سال، آخر جب وہ ٹیڑھی ہے وہ دم تو نہیں سیدھی ہو رہی تو کیا کریں گے؟ آخر وہ تعلق ختم کر لیتے تھے، جاؤ بھائی جاؤ تم اپنی زندگی برباد کرنا ہے، جاؤ، نہیں سنتے، نہیں سنو، ختم۔ اور اس کے بعد نہ وہ ان سے بولتے ہیں، نہ ان سے بولتے ہیں، نہ اس کے گھر آتے ہیں، نہ اس کے گھر آتے ہیں۔ لیکن کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کہیں نظر آتی یہ بات کہ کہہ دیا انہوں نے مشرکین سے کہ جاؤ تمہارا رستہ ادھر، میرا رستہ ادھر، اور اس کے بعد نہ سلام، نہ علیک، نہ کچھ، نہ نوازتا، نہ مطلب؟ مکے والوں نے کتنا ستایا، لیکن جب مکے پہنچے آپ سب سے بات کر رہے ہیں، جاؤ بھائی سب کو معافی۔ نہ صرف اتنا بلکہ یہ کہ زندگی بھر محنت کرنے کی اور اس کے بعد پھر بھی ہے کہ بھئی میری دعائیں جو ہیں وہ محفوظ ہیں، اس لیے کہ میں قیامت میں اس سے کام لوں گا اور اپنی امت کے بخشش کے لیے چاہوں گا پھر اس وقت۔ یہ بات جو ہے یہ کون کر سکتا ہے؟ آخر ماں باپ کا بھی دل دکھتا ہے، وہ بھی کبھی کبھی اللہ سے کہتے ہیں اللہ میری سن لے بس اب تو، بد دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھ جاتے ہیں ماں باپ کے بھی، لیکن نبی نے کوئی بد دعا نہیں کی، کبھی بد دعا نہیں کی۔ حالانکہ بد دعا کے لیے کہا بھی گیا کر دیجئے حضرت بد دعا، بس اب تو کیا ہے،
لیکن آپ بددعا پھر بھی نہیں کر رہے ہیں. تو اب اس کے لیے اور اس سے زیادہ کیا دلیل چاہیے کہ نبی کے دل میں امت کی محبت اس سے کہیں زیادہ ہوتی ہے جو ماں باپ کو اپنی اولاد سے ہوتی ہے. ایک بات ہے کہ نہیں؟ جب نبی کی کوششوں کے نتیجے میں ایمان نہ لائیں تو نبی کا دل دکھتا ہے نہیں دکھتا؟ اب دل اگر دکھی رہا تو کام پر اس کا اثر پڑے گا. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی جگہ جگہ تسلی دیتے ہیں. تو اپنا کام کیے جاؤ، اپنے آپ کو زیادہ پریشانی میں مت ڈالو، زیادہ رنج مت کرو، اس لیے کہ ان کے لیے فیصلہ ہو چکا یہ نہیں لانے والے. تو اس کے یہ معنی نہیں کام چھوڑ دو، بلکہ اس کا مطلب کیا ہے؟ اپنے آپ کو اتنا دکھی مت بناؤ کہ جس کی وجہ سے آگے تمہارے کام میں اس سے رکاوٹ پیدا ہو جائے. یہ ہے مراد اس سے. تو اس واسطے یہاں فرمایا جاتا ہے، ایک تو آپ کو تسلی دی گئی اور اس کے بعد ذرا ان کو بھی جھنجھوڑا جا رہا ہے کہ جو آئے تھے. فرمایا کیا یہ مطمئن ہو گئے اس بات سے کہ ان کے پاس اللہ کا عذاب جو ڈھانپنے والا ہو وہ نہیں آئے گا؟ ڈھانپنے والا کا لفظ اس لیے کہا غشیہ یکس سے. غشی کس کو کہتے ہیں بھائی؟ اردو میں بولتے ہیں نہیں؟ اردو میں لفظ کس کو بولتے ہیں؟ روشنی رہتا. کیا مطلب ہوتا ہے؟ وہ کیفیت جو ہے وہ ایسے پورے اس پر آ گئی ہے، طاری ہو جانا، وہ طاری ہو جانا، کیا اب اس کو کچھ بھی پتا نہیں کیا ہے یہ وہ اس کیفیت. ورنہ آدمی کو اور بھی تکلیفیں ہوتی ہیں، بھائی پیر میں تکلیف ہے تو ظاہر ہے کہ پورا بدن تو اور کام کر ہی رہا ہے، لیکن یہ کیفیت ہے یہ ایسی ہوتی ہے کہ سارا بدن ہی بیکار ہو گیا، پوری اس سر سے لے کر پیر تک جو ہے اس کا اثر ہے. اس کو غشی اسی لیے کہتے ہیں. یہ غشاوہ اور غاشیہ یہ وہی ہے، چھا جانے والی، ڈھانپ لینے والی. اللہ کا عذاب جس کو عذاب کہتے ہیں وہ جب آتا ہے تو پھر وہ اس طرح نہیں کہ بھئی ہاتھ بچ گیا اور پیر بچ گیا، بلکہ یہ کہ پھر وہ پورے طور پر ڈھانپتا ہے وہ اللہ کا عذاب. اس لیے غاشیہ فرمایا کہ اللہ کا عذاب جو ڈھانپنے والا ہوگا وہ آ جائے، کیا اس سے مطمئن ہو گئے؟ یا قیامت اچانک آ جائے، کیا اس سے ہی مطمئن ہو گئے؟ وہم لا یشعرون، کہ قیامت اس حالت میں آئے کہ ان کو پتہ بھی نہ چلے. چنانچہ ہوگا یہی. حالانکہ قیامت کے لیے نشانیاں بتلائی جا چکی ہیں، علامات صغرا بھی اور علامات کبرا بھی. علامات صغرا تو شروع سے جب سے دنیا بنی چلی آ رہی، لیکن علامات کبرا بڑی نشانیاں خود آپ نے بتلا دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ شاید دجال آئے گا، سورج جو ہے وہ مشرق سے بجائے مغرب سے نکلے گا اور ہوا چلے گی اور یہ ہوگا، وہ ساری یاجوج ماجوج ساری نشانیاں بتلا دی. ان نشانیوں کے آ جانے کے بعد تو ہر ایک جو ہے یہ ان نشانیوں کو دیکھنے کے ساتھ سب کو پتہ چل جانا چاہیے کہ قیامت آ رہی ہے. لیکن وہی بات ہے کہ جب انسان کی مت ماری جاتی ہے تو جن چیزوں سے جو نتائج نکلنے چاہیے وہ نہیں نکال پاتا. اب آپ دیکھتے ہیں کیلیفورنیا میں جو ہے آئے دن جھٹکے، زلزلے، یہ آگ لگنا فلاں ہو رہا ہے. ہم کیا اس کے بارے میں جب خبر آتی کیا ہوتا ہے؟ صاحب وہاں سائنٹسٹ یوں کہہ رہے ہیں کہ دراصل وہاں جو ہے زمین کے اندر ایک مواد پک رہا ہے، وہ جب بڑھ جاتا ہے تو زلزلہ. ہمارا دماغ وہاں کام کرتا ہے، لیکن ادھر نہیں جاتا کہ اللہ کا فیصلہ ہے، یہ قوموں کو دراصل سزا ہے. اب یہ سوچنا کہ سزا صرف انہی کو ہے ہم کو نہیں، یہ غلط ہے. وہ سزا ان کے لیے بھی ہے، ہمارے واسطے بھی ہے. ان کے واسطے تو اس لیے کہ وہ اس میں مبتلا ہو گئے، ہمارے واسطے اس لیے کہ ہم کو جھنجھوڑا جا رہا ہے. اب بھی دیکھتے ہو کہ نہیں دیکھتے؟ کیوں صاحب برابر میں گھر میں کسی میں آگ لگتی ہو، آپ مطمئن بیٹھے رہیں، ٹھیک ہے بھائی لگنے تو اس کے گھر میں لگ رہی میرے کیا. یہ آپ کو یہ سوچنا ہے کہ صاحب مجھے بچاؤ کر لینا چاہیے ورنہ یہ آگ میرے گھر تک بھی آ سکتی ہے. عقل مند ہے وہ انسان جو دوسرے کے گھر میں لگتی آگ کو دیکھ کر پریشان ہو جائے کہ یہ آگ میرے گھر تک نہ پہنچ جائے، اس لیے آگے بڑھ کر کے اس آگ کو بجھانے کی کوشش کرے گا. ارے بھائی دوسرے کے گھر میں لگ رہی تم کو بھاگے جا رہے ہو، اس لیے کہ یہ آگ لگ کر کے یہ لگتی ہوئی ہمارے گھروں تک بھی پہنچ سکتی. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی جو عذاب بھیجتے ہیں دنیا میں وہ دونوں قوموں کے واسطے، جو اس میں مبتلا ہو رہے ہیں وہ بھی اور جو اڑوس پڑوس کے وہ ہیں جو بچ گئے وہ بھی، تاکہ وہ ان کو عقل آئے، وہ حرکتیں نہ کریں کہ جس کی وجہ سے ان کو عذاب میں مبتلا کیا گیا. یہ مگر ہم لوگ سوچتے ہیں ٹھیک ہے ابھی وہیں تک ہے، وہیں رہنے دو، ابھی یہاں نہیں آ رہا وہ جھٹکا، سمجھ میں آیا یہاں نہیں لگ رہی وہ آگ، ہم مطمئن ہیں. تو اللہ کے عذاب کا یہ قانون ہے. اس لیے قیامت میں کیا ہوگا؟ قیامت جو ہے ساری علامتیں دیکھنے کے باوجود اس سے نتیجہ نہیں نکالیں گے جس طرح آج ہم نہیں نکال رہے، وہ بھی غافل رہیں گے. جب قیامت آئے گی ان کے حق میں اچانک ہی ہوگی، ان غافلین کے حق میں، حالانکہ اس کی نشانیاں پہلے سے آ چکی ہوں گی.
سمجھ میں آئی نہیں اب مسئلہ یہ؟ تو ان کے حق میں اس لیے اچانک ہوگی کہ ان نشانیوں سے انہوں نے وہ نتیجہ نہیں نکالا جو نکالنا چاہیے تھا، جیسے آج ہم نے نکال لے اس طرح کے عذاب کے واقعات۔ قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ، آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا کہ آپ کہہ دیجئے یہ میرا راستہ ہے جس کی طرح میں دعوت دیتا ہوں اللہ کی طرف، علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، اٹکل پچو کے ساتھ نہیں بلکہ پوری سمجھ بوجھ کے ساتھ۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ بھئی اندر گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، خیال یہ ہے کہ باہر دھوپ نکل رہی ہوگی، خیال ہے تو ہم نے کہہ دیا دھوپ نکل رہی۔ ایک صورت کیا ہے، پورے یقین کے ساتھ دیکھ کر ہم یہ کہیں کہ باہر دھوپ نکل رہی، علی بصیرۃ، اللہ کی طرف جو میں دعوت دے رہا ہوں یہ محض اٹکل پچو نہیں ہے بلکہ یہ کہ پورے بصیرت کے ساتھ، پوری سمجھ بوجھ کے ساتھ، میں بھی اور جو میرے پیروی کر رہے ہیں۔ مراد اس سے اول ظاہر ہے کہ صحابہ کا درجہ پہلے آتا ہے پیروی کرنے والوں میں، فالوورز میں، تو اس میں اپنی بصیرت مندی کے ساتھ صحابہ کی بصیرت مندی کی بھی شہادت مل رہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے الفاظ میں بھی اور میرے ساتھ جو میری پیروی کر رہے ہیں جنہوں نے پیروی کر لی ہے، اور اللہ پاک ہے اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں، پاک ہے شرک سے، یعنی اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے تو اس کے معنی یہ ہوگا کہ تم اللہ میں عیب لگا رہے ہو، اللہ میں کمی رہا۔ سمجھ میں آیا؟ یاد رکھیے کوئی شخص اگر یہ سوچتا ہے کہ میں اللہ سے براہ راست نہیں حاصل کر سکتا، کیوں؟ اس وجہ سے جو بھی آپ وجہ، کوئی بھی وجہ آپ تجویز کر لیں کہ میں براہ راست اللہ سے اپنی مراد نہیں حاصل کر سکتا، جو بھی وجہ آپ تجویز کریں، گھوم پھر کر کے یہ بات آتی ہے کہ اللہ میں کمی ہے۔ سمجھ میں آئے؟ گھوم پھر کر یہ بات آتی ہے، اس لیے کہا کہ سبحان اللہ، اللہ پاک ہے اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں۔ بس یہ تک رکھیے، اس لیے کہ وقت ہو گیا۔ سورہ یوسف آیت نمبر 109۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحی الیہم من اہل القرى افلم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون صدق الله العظيم۔ سورہ کے آخر کی آیتوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ثابت کیا گیا، گویا یہ سورت خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے لیے ایک دلیل ہے کہ جو واقعہ اس سورت میں بیان کیا گیا وہ واقعہ آپ کو اگر آپ پر وحی نہ آتی تو کہاں سے معلوم ہوتا، اور نہ صرف یہ کہ اتنی تفصیلات کی جتنی تفصیلات کے کتب سابقہ میں پچھلی کتابوں میں ہیں اتنی، بلکہ کچھ اور اس سے زیادہ بھی تفصیلات اس میں ہیں، تو وحی آئی تبھی تو آپ کو معلوم ہوا۔ اور پھر یہ کہ یہ تو فرمائش تھی،
اس بنیاد پر فرمائش تھی کہ اگر یہ نبی ہیں تو بتائیں گے اور نبی نہیں ہے تو نہیں بتائیں گے. لہذا یہ دلیل ہے سورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی. اسی واسطے آخر میں کہلایا گیا تھا کہ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، جو اس سے پہلے آیت گزر چکی کہ آپ کہہ دیجئے کہ یہ میرا راستہ ہے. جب نبوت ثابت ہو گئی تو میرے راستے پر آ جاؤ، اور یہ راستہ میرا جو ہے یہ بڑا جانا بوجھا ہے. ایسا ہی نہیں کہ اٹکل پچو والی بات ہے، بلکہ بڑی بصیرت کے ساتھ، بڑی سمجھ بوجھ کے ساتھ، بڑی دلیل کے ساتھ میں نے میرا یہ راستہ جو ہے متعین کیا ہوا ہے. اس کے بعد جو اعتراض عام طور پر ہوتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے مشرکین کی طرف سے، اور وہ یہ انزل علیہ الذکر من بیننا، میں یہی رہ گئے تھے کہ جن پر وحی آتی، کوئی نہیں ملا تھا اللہ میاں کو ان کے سوا. اس کے لیے یہاں اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ یہ بھی کوئی اللہ تعالیٰ کے ایک نیا، اللہ کی طرف سے نئی صورت نہیں ہے. اس سے پہلے جو انبیاء آ چکے ہیں وہ بھی بستی والوں میں سے ہوا کرتے تھے، وہ بھی لوگوں ہی میں سے ہوتے تھے. تو اس واسطے اگر یہ مکے کے لوگوں میں سے ایک آدمی اور وہ بھی انسانوں میں سے ایک فرد اگر نبی بنا دیا گیا تو کیوں آج تمہیں تعجب ہو رہا ہے؟ فرمایا کہ ہم نے اے پیغمبر آپ سے پہلے مردوں ہی کو پیغمبر بنا کر بھیجا، ان کی طرف ہم وحی کرتے تھے اور وہ بستی والوں ہی میں سے ہوتے تھے. من اہل القری، رجال کا لفظ، رجال رجل کا لفظ ہے، رجل کی جمع ہے. رجل مرد کو کہتے ہیں. بتلانا تو یہ ہے کہ ہم نے انسانوں میں سے ہی وحی پیغمبر بنائے، مگر علماء سوائے چند ایک کے جن کی بات کو امت نے قبول نہیں کیا، سب اس طرف گئے ہیں کہ رجل کا لفظ مرد کے لیے ہے. تو اس سے یہ بات بھی نکل رہی ہے کہ نبوت اللہ سبحانہ و تعالی نے مردوں کو دیے، مردوں ہی میں سے نبی بنائے گئے ہیں. تو عورتوں میں سے کوئی نبی نہیں بنا. اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ عورت جو ہے وہ کوئی درجہ کمال کا حاصل نہیں کر سکتی، ایسا نہیں، حاصل ضرور کر سکتی. اسی واسطے ولایت جو ہے وہ عورت کو حاصل ہو سکتی ہے، ولی ہو سکتی ہے، جیسے مرد ہو سکتا ہے اسی طرح عورت ہو سکتی ہے. آخرت کے جہاں تک درجات ہیں اس میں مرد اور عورت کی کوئی تقسیم نہیں ہوگی کہ صاحب مرد ہے تو لہذا اس کے لیے یہ درجے ہوں گے، عورت ہے تو اس کے لیے وہ درجے نہیں ہو سکتے. آخرت کے درجات جو ہیں وہ اس میں بنیاد جو ہے وہ انسان کے اپنے عقیدے کی پختگی، اخلاص کا جو ہے زیادہ ہونا، اعمال کا درست ہونا، یہ بنیاد ہوگی، چاہے وہ مرد میں ہو چاہے وہ عورت میں ہو. سکتا ہے کہ ایک مرد اگر اس کا عقیدہ، اخلاص، عمل جو ہے وہ کمزور ہے، ایک عورت کا اگر عقیدہ اور عمل درست ہے تو عورت کا درجہ اونچا ہوگا. کوئی وجہ نہیں کہ صاحب مرد ہے تو کچھ بھی ہو یہ اس کا درجہ اونچا ہو. لیکن جیسے مصلحتوں، دنیاوی مصلحتوں کی وجہ سے، دنیاوی نظام کی مصلحت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے عورت کے مقابلے میں مرد کو ایک ذمہ داریاں زیادہ دی ہیں، جس کو قرآن حکیم میں لفظ قوام سے تعبیر کیا، الرجال قوامون علی النساء، کہ سپرویژن کی ذمہ داری جو ہے گھریلو اور فیملی زندگی کے اندر وہ مرد پر رکھی جس کی مصلحتیں ہیں. ٹھیک اسی طرح سے مصلحتوں کا تقاضا یہی تھا کہ نبوت جو ہے وہ مرد کو دی جائے، تو مرد کو اللہ نے دی، عورت کو یہ نبوت نہیں دی گئی ہے. رجل کا لفظ یہاں آیا ہے. فرمایا ہم نے آپ سے پہلے بھی نبی بنا کر بھیجا ہے مردوں کو جو بستی والوں میں سے رہیں. ایسا نہیں ہے کہ آسمان سے ایک دم کسی کو ٹپکا دیا کہ صاحب یہ تمہارا نبی ہے. بستی والوں میں سے جس طرح اور انسان پیدا ہوتے ہیں اسی طرح وہ انسان بھی پیدا ہوا جس کو آگے چل کر نبوت عطا ہوئی. تو ٹھیک اسی طرح سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی معاملہ ہے کہ مکے والوں میں سے وہ ہیں. القرى قریہ کی جمع ہے. قریہ جو ہے عربی کے اندر بستی کو کہتے ہیں. بستی چھوٹے گاؤں ہی نہیں بلکہ بڑے گاؤں، بڑے شہر بھی جو ہیں بستی کہلاتے ہیں، وہی مراد قریہ. اس سے حاصل یہ ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالی کہیں ٹاپوؤں میں رہنے والے جو لوگ ہوتے ہیں کہ ایک گھر یہاں ہے تو ایک گھر دوسرے پہاڑ پر ہے، ایسوں میں سے نبی نہیں بناتے، بلکہ جہاں باقاعدہ آبادیاں ہیں ان میں سے اللہ تعالیٰ کسی کو نبی بناتے ہیں. اس کی وجہ ہے، علماء یہ کہتے ہیں کہ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ جو اس طرح ٹاپوؤں پر رہتے ہیں وہ عام طور پر کلچر نہیں ہوتے، متمدن نہیں ہوتے. سمجھ میں آیا نہیں؟ اسی طرح سے ان کی عقل اور فہم جو ہے وہ اتنی گویا صاف ستھری نہیں ہوتی،
جیسے شہروں کے اندر رہنے والوں کی ہوتی. اللہ سبحانہ و تعالی نبی بھی شہر والوں میں سے بناتے ہیں, بستی والوں میں سے, کیونکہ وہ کیا اگر کسی کو جنگل میں سے لے آئیے تو وہ کیا جانے گا آبادیوں کے مسائل کو, تو وہ کیسے اس کا حل پیش کرے گا. آبادیوں میں جو شخص ہے وہی آبادیوں کے مسائل کو جانتا ہے پاپولیشن کی, اور وہی ان کا کوئی حل بھی پیش کر سکتا ہے. اس لیے جیسے اللہ تعالیٰ انسانوں میں سے نبی بناتے ہیں, مردوں میں سے نبی بناتے ہیں, بستی والوں میں سے نبی بناتے ہیں. من اہل القریٰ سے یہ بات ہے. افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم. اس طرح کی جو باتیں کر کے یہ عذر پیش کرتے ہیں کہ چونکہ ہمیں ان کی نبوت سمجھ میں نہیں آ رہی ہے, اس بات سے نہیں مان رہے, کہنے کے فرماتے ہیں کہ یہ کوئی بات نہیں ہوئی. یہ تو تجربے سے یہ بات معلوم ہو سکتی ہے کہ بھئی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کس طرح سے آئے ہیں اور پھر ان کی مخالفت اور موافقت کا کیا انجام ہوا. تم تو چلتے پھرتے ہو, ایسے تو نہیں کہ تم مکے میں رہتے ہو, تمہیں دنیا کا پتہ نہیں, چلتے پھرتے ہو, یمن جاتے ہو, سیریا جاتے ہو, قوموں کا حال تمہیں معلوم ہے. کیا یہ چلتی نہیں ہے زمین میں؟ تو دیکھیں کیسا ہوا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں. وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا. فرماتے ہیں کہ اصل حقیقت جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ دنیا کی زندگی میں مست ہے. چونکہ نبی کے بات ماننے کے معنی کیا ہے؟ یہ مستیاں, یہ مزے جو ہیں چھوڑنے پڑ رہے ہیں. اس واسطے اینگی بینگی باتیں کرتے ہیں تاکہ نبی کی بات نہ ماننی پڑ جائے. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ دنیا کی زندگی میں مست ہیں. فرماتے ہیں کہ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ. ان کو سمجھنا چاہیے کہ دنیا کی زندگی جو ہے یہی اصل نہیں ہے. آخرت کی زندگی جو ہے وہ کہیں بہتر ہے, مگر اس کی بہتری کس کے واسطے؟ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا, جن میں خوف خدا ہے ان کے واسطے. افلا تعقلون. کہ فرمایا کیا پھر بھی تم اس کی عقل نہیں رکھتے؟ تو یوں کہیے کہ ایک مثال ہے دنیا کی زندگی کی اور آخرت کی زندگی کی, جیسے سفر اور انسان کا اصل وطن. اصل وطن کو کے اندر جو گھر ہیں, اول تو گھر ہے نہیں, اور ہے تو اس کو بھی اٹھا کے بیچ دے. کیوں بیچ دے؟ کہ صاحب مجھے یہاں سے کیلیفورنیا میں جانا ہے اور مجھے چونکہ ہوائی جہاز کا ٹکٹ میرے کے پیسے میرے پاس نہیں ہے, اس واسطے گھر بیچتا ہوں تاکہ بھئی کیوں جا رہا ہے کیلیفورنیا, میرا دل چاہ رہا دیکھنے کے واسطے کیلیفورنیا کیسا ہے. تو گھر بیچ کر کے ہوائی جہاز کا ٹکٹ دیں گے اور پھر سیدھے نہیں جائیں گے بلکہ راستے میں جگہ جگہ اتر کے ہوٹلوں میں ٹھہر کے خوب اچھے مزے اڑاتے جائیں گے. آپ کیا کہیں اس آدمی کو؟ ارے بھائی تیرے پاس ایک تو گھر تھا, وہی تو بیچ کر سفر میں جا رہا ہے مزے اڑانے کے واسطے, تو بے وقوف ہے. ٹھیک ہے سفر آرام سے ہونا چاہیے, مگر یہ سفر جو ہے یہ کسی بھی طرح تکلیف سے گزر جائے وہ قابل گوارا ہے, لیکن جو وطن ہے اس کا گھر جو ہے اگر وہ تکلیف دہ ہو جائے وہ کسی طرح گوارا نہیں ہے. یہی ہونا چاہیے. تو یہاں فرمایا کہ آخرت کا گھر جو ہے اس کو بگاڑ کر, اس کو اجاڑ کر اگر دنیا کی زندگی بنائی تو یہ تو ایسے ہی کہ جیسے سفر میں کوئی شخص جا رہا ہے ارلے ترلے کرنے کے واسطے اور گھر جو ہے وہ برباد ہو رہا ہے. یہ ہے تمہاری حالت. اسے فرمایا کہ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا أَفَلَا تَعْقِلُونَ. کیا تمہیں اتنی عقل نہیں ہے کہ آخرت کو بنانا چاہیے دنیا کی بجائے؟ حَتَّى إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا. تو یہاں تو جواب دیا گیا مشرکین اور کفار کو, لیکن مسلمانوں کا بھی عجیب حال ہے, اور بہرحال وہ بھی ایک فطری مسئلہ ہے کہ جو مصیبت کی چکیوں میں پس رہے ہیں, آئے دن ان کے لیے مصیبتیں ہیں. کس وجہ سے؟ کلمہ پڑھ لیا. جو اٹھتا ہے ادھر سے گالی دے دیتا ہے, کوئی ادھر سے اٹھتا ہے تھپڑ مار دیتا ہے, کوئی ادھر سے آتا ہے پتھر مار دیتا ہے. بھائی یہ زندگی کب تک؟ آخر یوں کہہ رہے ہیں کہ مدد ہوگی مدد ہوگی مدد ہوگی. کب ہوگی مدد؟ وہ صاحب ان کو اللہ تعالیٰ عذاب میں مبتلا کر دے گا. کب آئے گا وہ آخر عذاب؟ ہم نہ عذاب آتا دیکھ رہے ہیں, نہ ہماری مدد ہوتی ہے, ہم کو نظر آ رہی ہے. سال پہ سال گزرتے چلے جا رہے ہیں اور مظالم ہیں کہ وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں. ذرا سوچئے, صرف یہ دور اول کے مسلمانوں ہی کہ نہیں بلکہ ہر زمانے کے مؤمنین جو مصیبتوں کی چکیوں میں پستے ہوں گے ان کو یہ طلب تو ضرور ہوگی آخر وہ مدد کب کو آئے. ہم جیسے کیسے مسلمان ہیں میں بھی جانتا ہوں, آپ بھی جانتے ہیں, سمجھ میں آیا کہ حقیقتاً مسلمان کہتے ہوئے ہم کو شرم آنی چاہیے, لیکن اس کے باوجود ہم جو ہے انتظار میں اللہ کی مدد کب آئے, ہے کہ نہیں؟ تو جو صحیح معنی میں مسلمان تھے جن کے سامنے ان کو تسلیاں دی جا رہی تھی, تسلی رکھو اللہ کی مدد آئے گی, بھائی سب کب کو آئے گی وہ مدد؟ یہ ایک سوال ہو سکتا تھا, ان کا جواب دیا جا رہا ہے. فرماتے ہیں کہ حتی اذا استیأس الرسل, یہ بھی کوئی نئی بات نہیں ہے, تم اتنی جلدی مت بے صبر ہو کہ صاحب مدد نہیں آئی تو لہذا تم صبر کرنا چھوڑ دو. اللہ کے یہاں نظام جو ہے وہ حکمتوں پر مبنی ہے, پہلے بھی یہی ہوتا رہا ہے. فرمایا کہ یہاں تک کہ جب پیغمبر مایوس ہو جاتے ہیں, پچھلے پیغمبر ایسے ان پر بھی مصیبتیں آئیں, مایوس ہو گئے, حتی اذا استیأس الرسل,
وظنوا انہم قد کذبوا جاءہم نصرنا، اور خیال ہو چلا کہ ان سے جھوٹ کہی گئی ہے، یعنی مدد والی بات جو ہے وہ کچھ معلوم ہوتا ہے ہونے والی نہیں ہے۔ ٹھیک ایسے عالم میں کہ جب کہ یوں کہیے کہ وہ سچائی جو ہے وہ جھوٹ سمجھی جانے لگی، ٹھیک اس وقت ہماری مدد آئی، جاءہم نصرنا، ہماری مدد ان کے پاس آئی۔ فنجی من نشاء، ہم نے پھر جس کو چاہا بچا لیا اس عذاب سے۔ ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمین، اور جس مجرم قوم کے واسطے ہمارے عذاب کا فیصلہ ہوا اس سے عذاب کو کوئی ٹال نہ سکا۔ ہم نے آیا تو اس لیے یہ سوچنا کہ چونکہ تم سے مدد کا وعدہ ہے لہذا آج کیوں نہیں آئی مدد، آج نہیں آئی تو مایوس ہو جاؤ، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ہماری حکمتیں ہیں، حکمتوں کے مطابق جب مدد آنی ہوتی وہ آئے گی، تم اس کے اطمینان رکھو، یہ گویا مسلمانوں کو تسلی دینی ہے۔ لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، فرمایا کہ جہاں تک یہ قصے ہیں پچھلی قوموں کے یا انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے، اس میں عبرت ہے، نصیحت ہے عقل مندوں کے واسطے۔ یہ ایک تو ہم جیسے لوگ ہیں، سمجھا، سورہ فاتحہ سے لے کر قل اعوذ برب الناس تک پورا قرآن شریف پڑھ جاتے ہیں اور جیسے شروع کیا تھا ویسے ہی ختم بھی ہو لیا، اور کوئی ہماری زندگی میں کوئی فرق نہیں آیا۔ اور میں اس لیے کہ ہم عقل مند نہیں ہیں۔ عقل مند وہ ہے کہ جو ان واقعات سے عبرت حاصل کرے، اور عبرت حاصل ہونے کی علامت کیا ہے کہ اس کی زندگی میں فرق آئے۔ ایک مومن وہ ہے کہ کل جو اس کی حالت تھی آج وہ نہ ہو، خود اس کو یہ محسوس ہو کہ میرا جو کل گزرا ہے وہ اچھا نہیں گزرا، آج میرا دن اس سے اچھا گزرنا چاہیے، اور جب آنے والی کل آئے گی تو وہ کہے گا آج کا دن صحیح نہیں گزرا، میرا آج کا دن اس سے اچھا گزرنا چاہیے۔ یہ ہے مومن کی شان۔ اور اگر اس کے ذہن اور فکر اور اس کی زندگی کے جو معمولات ہیں اس میں کوئی چینجنگ نہیں، تو کوئی اس کو اسٹڈی کر ہی نہیں رہا اپنی زندگی کے گزرے ہوئے دنوں کی، وہ یکساں حالت میں اس کے وقت گزر رہے ہیں، تو وہ اس کا سمجھ لیجئے کہ اس کا ایمان جو ہے وہ قابل غور ہے، اس کی اصلاح ضروری ہے۔ اس کا ایمان بے جان معلوم ہو رہا ہے کہ اس کے اندر جاندار تو وہ چیز ہے جو آج اتنی ہے تو کل کو اتنی ہونی چاہیے، وہی جاندار، اور جو شروع سے لے کر آخر تک اتنی ہے وہ بے جان نہیں ہے۔ پتھر کو بڑھتے ہوئے کسی نے نہیں دیکھا، ہاں درخت بڑھتے ہیں، انسان بڑھتے ہیں، جانور بڑھتے ہیں، لیکن پتھر نہیں بڑھا کرتے۔ جو ایمان ایسا ہے کہ جو شروع میں سے لے کر آخر تک یکساں ہے وہ جاندار نہیں، اس میں جان نہیں ہے۔ سمجھ آئی نہیں بات؟ تو اس لیے فرمایا کہ لقد كان في قصصهم، ان کے واقعات میں عبرت ہے عقل مندوں کے واسطے۔ ما كان حدیثا یفترا، فرمایا کہ یہ کوئی وہ ایسی باتیں نہیں ہیں جن کو گھڑ لیا گیا ہو، یہ گھڑی ہوئی قصے نہیں ہیں، ان کے پیچھے پورے دلائل اور یوں کہیے کہ جس کو کہتے ہیں پروفز جو ہیں اس کی ایک سلسلہ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک بے سروپا باتیں یفترا ولکن تصدیق الذی بین یدیہ، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کو جانچنے کے واسطے تم یوں دیکھ لو کہ پچھلی جو کتابیں آ چکی ہیں اصولی طور پر ان سب کی تصدیق کر رہا ہے۔ اگر کوئی نئی نرالی بات ہوتی تو 10 مرتبہ سوچتے کہ بھائی نئی بات کو مانے کہ نہ مانے، مگر اصولی طور پر تو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے وقت سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء ہیں سب کی دعوت اصولی طور پر ایک ہی ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ کل بھی مجھے خطبہ جمعہ کے اندر ایک جگہ مجھے ایک مضمون ذہن میں آیا تھا کہ یہ جو قرآن حکیم میں آپ دیکھیں سورہ شعراء جو ہے 19ویں سپارے میں ہے، سورہ فرقان کے بعد سورہ شعراء۔ اچھا صاحب اس میں آپ کو میں بتاتا چلتا ہوں، ابھی ادھر میں نہیں، اس کے بعد میں بتا رہا ہوں۔ چلیے یہ دیکھیے اس قرآن شریف میں صفحہ نمبر ہے 384، صفحہ 384 ہے اور سورہ شعراء ہے۔ 384 کا مطلب ہوا 384، ہاں تو اس کی آیت نمبر دیکھیے آپ 105 مل گیا، رکوع نمبر 9 ہے۔ اچھا صاحب کذبت قوم نوح المرسلین، میں صرف ترجمہ نہیں کر رہا ہوں، صرف آپ آیتوں کے الفاظ کو ذہن میں رکھیے۔ کذبت قوم نوح المرسلین، اتنا تو سمجھ میں آ گیا کہ حضرت نوح کا ذکر ہے،
اچھا صاحب آگے کی آیت ہیں، اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین۔ ٹھیک ہو گیا، یہ آیتیں ذہن میں رہی؟ اچھا صاحب اس کے بعد دوسرا پیج صفحہ 385 پہ آ جائیے، دوسرا پیج اسی کے برابر والا، اس میں آیت نمبر 123 پڑھیے۔ کذبت عاد المرسلین، یہاں سے معلوم ہوا قوم عاد کا ذکر ہے، سمجھ میں آیا؟ یعنی قوم عاد کے پیغمبر ہیں حضرت ہود علیہ السلام۔ اذ قال لهم اخوهم ہود الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین۔ وہاں کی آیتوں اور ان آیتوں میں ملا لیجئے، کوئی فرق ہے؟ چلیے ورق پلٹ دیجئے، صفحہ نمبر 386 میں آیت نمبر 141، کذبت ثمود المرسلین، ملی نہیں ملی 141، آیت نمبر 141، کذبت ثمود المرسلین، قوم سمود کا تذکرہ ہے، حضرت صالح ان کے نبی ہیں۔ اذ قال لهم اخوهم صالح الا تتقون انی لکم رسول اللہ واطیعون وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین۔ کوئی فرق ہے؟ اس کے بعد دوسرا صفحہ 387، اس کے بعد آگے والا صفحہ، اس میں آیت نمبر 160، کذبت قوم لوط المرسلین اذ قال لهم اخوهم لوط الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین۔ کوئی فرق ہے؟ نہیں۔ یہ کیوں ہے؟ علامہ کے پاس الفاظ کی کوئی کمی تھی؟ لیکن یہ اس واسطے کہ تاکہ یہ بات معلوم ہو جائے کہ ہر نبی کی دعوت ایک ہی تھی، ایک ہی دعوت تھی، ایسی دعوت کے اندر یکسانیت تھی کہ الفاظ بھی ایک ہی ہیں گویا کہ، حالانکہ ان کی زبانیں تو الگ الگ تھیں، مگر قرآن ان کو جب ایک ہی لفظ میں نقل کر رہا ہے یہ بتلانے کے واسطے کہ دعوت سب کی یکساں تھی، ذرہ برابر اصول میں فرق نہیں تھا۔ تو اس لیے میں نے کہا کہ یہاں جو مسئلہ ہے وہ یہ کہ اس قرآن کو مانتے کیوں نہیں؟ کوئی گھڑی ہوئی بات تو نہیں پیش کر رہا ہے، حضرت آدم علیہ السلام کے وقت سے جو دعوت دی جا رہی وہی دعوت یہ قرآن دے رہا ہے، تو پھر کیوں تم گھبراتے ہو؟ کیوں تم اس کی وجہ سے تم پریشان ہوتے ہو؟ آگے فرماتے ہیں کہ وتفصیل کل شیء، اور اس سے بڑھ کر قرآن حکیم کے اندر ایک بات یہ بھی ہے کہ ہر چیز کی اس میں تفصیل ہے۔ یہ جو اور کتابوں کے اندر تو ہر چیز کی تفصیل ہے بھی نہیں، اس میں ہر چیز کی تفصیل کا یہ معنی نہیں کہ کوئی شخص کہنے کا اچھا ہر چیز کی تفصیل ہے تو ذرا پوچھیں کہ بریانی کیسے پکتی، انہوں نے کہا بھائی قرآن شریف کھول کے بتاؤ بریانی کیسے پکتی، یہ مراد نہیں، بلکہ یہ کہ جو سبجیکٹ ہے قرآن کا اس سبجیکٹ سے متعلق کوئی چیز قرآن نے چھوڑی نہیں۔ بھائی انجینئرنگ کے اندر کوئی کتاب لکھی گئی ہوگی، آپ کہیں کہ بھائی کوئی مسئلہ چھوڑا ہی نہیں، کیا مطلب؟ ظاہر ہے کہ اس میں بخار کا کوئی دوا تھوڑی لکھی ہوئی ہوگی، سمجھ میں آیا؟ اس لیے کہ وہ انجینئرنگ کی کتاب ہے۔ انجینئرنگ کی کتاب میں جب ہم یوں کہیں کوئی مسئلہ نہیں چھوڑا اس کتاب کے اندر، مطلب یہ انجینئرنگ کا کوئی مسئلہ نہیں چھوڑا گیا، سمجھ میں آیا؟ میڈیسن میں اگر کوئی کتاب ہے تو اس کے معنی صاحب یہ کتاب تو بڑی لاجواب ہے، کوئی چیز چھوڑی نہیں، کیا مطلب؟ میڈیسن سے متعلق کوئی چیز نہیں چھوڑی۔ قرآن کا سبجیکٹ ہے ہدایت، ہدایت کے مضمون سے متعلق کوئی چیز قرآن نے نہیں چھوڑی، ایک ایک بات قرآن نے بتلا دی ہے، وتفصیل کل شیء سے مراد ہے، وہدن، اور ہدایت ہے مجسم، اور رحمت ہے، مگر کس کے لیے؟ ایمان والی قوم کے واسطے، ورنہ دوسروں کے لیے تو عذاب بن جائے گا یہ قرآن۔ کیوں؟ اس لیے کہ مانا نہیں، مانو گے تو یہ قرآن رحمت بن جائے گی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور نہیں مانتے تو یہی قرآن عذاب کا سبب بنے گا۔ اس لیے لقوم یؤمنون فرمایا کہ رحمت ہے، اپنی ذات سے تو سب کے لیے رحمت ہے، مگر اثر کے اعتبار سے، نتیجے کے اعتبار سے ایمان والی قوم کے لیے رحمت ہے۔ بس یہ سورت ختم ہوئی۔ اس کے بعد یہ سورت یوسف کے دوسرے واقعات تفاصیل ملتے ہیں، وہ سب تورات اور بائبل سے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا زلیخا سے پھر سے نکاح ہو جانا، اور تمام آپ کا جو آپ کے تمام بھائیاں جو آ کے آپس رہے تھے، جس مقام پہ دو بھائیوں کو ایک کمرے میں ٹھہرائے تھے، ان میں پورے تصاویر تھے آپ نے کرائے تھے۔ وہ تصاویر میں ایک تصویر تھی جس پہ آپ کو جو ہے کنویں میں ڈالتے ہوئے جیسے آپ کو پھینکا گیا تھا، یا اس قسم کی جو تصویریں ہیں یہ سب بائبل سے ہے، یا آپ بتائیں کہ یہ آنے سے پہلے قرآن میں جتنے واقعات یوسف سے ثابت ہوئے ہیں، یہ زیادہ تفصیلی صورت ہے؟ یہ مطلب نہیں ہے کہ نہ تفصیل سے مراد، یعنی اصل واقعہ، اصل میں کچھ ہوتے ہیں واقعات کے وہ اجزاء جن کا تعلق براہ راست واقع سے نہیں ہوتا،
یعنی واقعے کی اصل ابتدا سے لے کر انتہا تک جو اصل واقعہ. کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں وہ شاخ در شاخ نکلتی ہیں. تھوڑی دیر کہ مان لیجئے کہ آپ ایک واقعہ بتا رہے ہیں کہ صاحب میں گیا فلانے شاپنگ سینٹر میں، تو آپ کو پتا نہیں ہے کہ وہاں سے میں نے فلاں چیز خریدا. بیچ میں آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ راستے میں نے دیکھا صاحب ایک صاحب وہ کھڑے یہ بھی کر رہے تھے مثلا. تو اب اس کا اس واقعے سے کوئی تعلق نہیں، اگرچہ ایک ہے وہ چیز وہ بھی دلچسپ ہو سکتی ہے. تو قرآن حکیم میں مراد یہ ہے کہ جو چیزیں بائبل کے اندر نہیں ہیں اور وہ واقعے کا ایک اہم حصہ ہیں وہ ہونی چاہیے، قرآن میں اس کو بھی لیا گیا ہے. یہ الگ بات ہے کہ بائبل کے اندر کچھ اور اجزاء ایسے ہوں کہ جو قرآن شریف کے اندر نہ ہوں مثلا، لیکن وہ یہ نہیں کہا جائے گا کہ بائبل میں زیادہ ہے، کیونکہ وہ اجزاء وہ ہیں کہ جس کا اصل واقعے سے کوئی تعلق نہیں. سمجھ آئے گی نہیں بات؟ یہی سورۃ انا وجدناہ صابرا نعم العبد انہ اواب. صدق اللہ العظیم. درمیان میں واقعہ آیا تھا حضرت داؤد علیہ السلام کا. اس کے بعد پھر آخرت کے سے متعلق دلائل کو کنٹینیو کیا گیا تھا. جو مضمون پہلے سے چل رہا تھا اس مضمون کو مسلسل کیا گیا. اب یہاں سے حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے جو خود نبی ہیں اور صاحب حکومت ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام ان کا تذکرہ ہے. اور فرمایا کہ ہم نے دیا داؤد کو سلیمان، اچھا بندہ تھا، انہ اواب، اور وہ رجوع کرنے والا، توجہ کرنے والا اللہ کی طرف. یہی خاص نقطہ وصف ہے ان انبیاء کا جس کی وجہ سے ان کا تذکرہ کیا جا رہا ہے. اور داؤد علیہ السلام کا ہو یا سلیمان علیہ السلام کا ہو، یہ آگے اور جو انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ آ رہا ہے، ان تذکرے میں خاص طور پر جس چیز کو بتلانا ہے وہ ان کا وصف ہے اواب ہونا، یعنی ہر حالت میں اللہ کی طرف ہی متوجہ ہیں. تفصیل اس کی یہ ہے کہ زندگی میں اس دنیا کے حالات مختلف ہوتے ہیں، کبھی اچھے کبھی برے، انسان کے اپنے اعتبار سے. کبھی آرام ہے تو کبھی تکلیف ہے، کبھی خوشحالی ہے تو کبھی جو ہے پریشان حالی ہے، کبھی حالات کی موافقت ہے تو کبھی حالات کی ناموافقت اور نامساعدت ہے. یہ الٹ پھیر ہے احوال کا زندگیوں میں. اب آدمی تدبیر تو یہی کرتا ہے کہ مجھے پریشانیوں سے واسطہ نہ پڑے، پریشانیوں سے میں بچا رہوں اور پریشان حالی نہ ہو، خوشحال رہوں، مطمئن رہوں، مسرور رہوں. یہ سارے کوششیں تو یہی ہوتی ہیں. تدبیر بھی کرتا ہے، دعا بھی کرتا ہے اسی کام کے لیے. لیکن انسان کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ یہ میری حالت یہ کب تک چلنی ہے. تھوڑی دیر کے لیے مان لیجیے ایک شخص جاب لیس ہو گیا. اب جاب لیس ہو جانے کے بعد تو پریشانی ہے، کہاں سے کھائے گا، کہاں سے پیے گا، کہاں سے خرچے پورے ہوں گے. بہرحال ایک پریشان، معلوم ہے کہ اللہ دیتے ہیں اگر بہرحال جاب کی ضرورت ہے. اب آدمی اس کے لیے بھاگ دوڑ بھی کر رہا ہے، دعا بھی مانگ رہا ہے. لیکن ایک دن گزرا، 2 دن گزرا، 1 ہفتہ، 2 ہفتہ، 1 مہینہ، 2 مہینہ، دن ہے کہ گزرتے چلے جا رہے ہیں اور جاب ہے کہ مل نہیں رہا. اب یہ تو کوشش کرنے والا اور دعائیں مانگنے والا یہ سوچ رہا ہے کہ بھئی میری سنوائی نہیں ہو رہی ہے، میری دعائیں سنی نہیں جا رہی ہیں اور میری کوششیں سب یہاں فیل ہیں. اب کیا کرنا چاہیے؟ کیا میں اسی در پر اثر مارتا رہوں، انہی راستوں پر اپنی جوتیاں توڑتا رہوں، یا مجھے اپنے راستے بدل دینے چاہیے، اپنی کوششوں کا رخ چینج کر دینا چاہیے؟ کیا کروں؟ ایک حد ہوتی ہے آدمی کی کہ آدمی وہاں تک چلتا ہے ناموافق حالات کے ساتھ، اور اس کے بعد وہ سوچنے پر مجبور ہوتا ہے کہ میں اب کیا کروں، آیا اسی پر چلتا رہوں یا میں راستہ بدل دوں.
یہ ایک بڑا کٹھن ایک مرحلہ آتا ہے انسانوں کی زندگیوں میں. پکے ہیں وہ لوگ کہ جو مہینوں نہیں سالوں مصیبتیں جھیلتے ہیں لیکن اس کے باوجود راستہ بدلتے نہیں. کہتے ہیں ملے گا تو اسی در سے ملے گا, کوئی تو دوسرا در تو ہے ہی نہیں, کہاں جاؤں میں, کس کے سامنے ہاتھ پھیلاؤں, کون ہے جو مجھے دے سکتا ہے, ملے گا تو یہیں سے ملے گا, داتا تو یہیں ہے. ایک تو ہے یہ تو پکے ہیں وہ انسان. اور دوسری صورت کیا ہے, بھئی یہاں سے نہیں مل رہا, چلو کوئی اور ایک فقیر ہے بھیک مانگنے والا ہے, اس در پہ نہیں ملے گا اس در پہ مل جائے گا. تو اس کو تو بھیک سے مطلب کہ چاہے اس در سے ملو چاہے اس در سے ملو. لیکن پکا انسان وہ ہے کہ جو در نہ چھوڑے. شیخ سعدی علیہ الرحمہ ایسی مثالیں خوب دیتے ہیں کہ دیکھو ایک کتا ہے, جانور بھی وہ کہ عام دنیا کے معاشرے میں, سوسائٹیوں میں کوئی اچھی نظر سے نہیں دیکھا جاتا. ہر جگہ جو ہے وہ ویسٹرن جو ہے کلچر تھوڑی ہے, کتا جو ہے فیملی ممبر ہوتا ہے, لیکن عام طور پر کوئی اچھا جانور نہیں سمجھا جاتا. مگر انسان کو اس سے عقل لینی چاہیے کہ آپ اس کو روٹی کھلا رہے ہیں, اس کو